الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ممنوع فنڈ ضبط کرنے کا باضابطہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے شوکاز نوٹس چیئرمین عمران خان کو جاری کرتے ہوئے نوٹس پر سماعت مقرر کر دی۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن کمیشن 23 اگست کو سماعت کرے گا۔ عمران خان کا قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے خود ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے 9 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ان نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی خالی ہونے والی 9 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری۔ قومی اسمبلی کی 9 جنرل نشستوں پر ضمنی انتخاب 25 ستمبر کو ہوگا۔ امیدوار 10 اگست سے 13 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 17 اگست کو کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی اے امریکی سفیر سے مل رہے ہیں، اب ریجیم چینج والا بیانیہ کہاں گیا؟ رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے 3 ارب روپے کا بجٹ سوشل میڈیا کارکنوں کے لیے رکھا ہے۔ پی ٹی آئی ملک میں نفرت کو فروغ دے رہی ہے۔ فارن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں 8 سال چلا۔ اگر 8 سال میں فنڈنگ کرنے والوں کو بلا لیتے تو کب کا فیصلہ ہو جاتا؟ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں قانونی طور پر کوئی بھی کمپنی سیاسی جماعت کو فنڈز نہیں دے سکتی۔ عمران خان سندھ میں حکومت کے بجائے اپنی سیاست بچانے پر توجہ دیں۔ جماعت اسلامی کا 12 اگست سے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف عدالت جائیں گے۔ عام آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ حکومت کس طرح لوٹ رہی ہے۔ دکانداروں پر انکم اور سیلز ٹیکس عائد کرنے میں کچھ غلطی ہوئی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں 3000 روپے فی دکان پر انکم اور سیلز ٹیکس عائد کرنے کا تخمینہ لگایا، لیکن غلطی سے چھوٹے دکانداروں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرین کے لیے مختص فنڈز بحالی پروگرام کی جلد تکمیل کے لیے فوری خرچ کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں آئندہ ہفتے کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ 10 سے 13 اگست کے دوران مزید ابر رحمت برسنے کا امکان۔ 10 اگست سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ السلام علیکم، کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے ممنوع فنڈز ضبط کرنے کے معاملے پر باضابطہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں بھی سماعت مقرر کر لی گئی ہے۔
نوٹس میں عمران خان کو 23 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو جاری شوکاز نوٹس پر سماعت مقرر کر دی۔ 23 اگست کو سماعت کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے۔ دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی نااہلی کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رانجھا کی طرف سے دائر کی درخواست پر سماعت 18 اگست کو الیکشن کمیشن میں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے خود ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے 9 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ان نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں جن 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوں گے۔ ان علاقوں میں N22 مردان، N24 چارسدہ، N31 پشاور، N45 کرم، N108 فیصل آباد، N118 ننکانہ صاحب، N237 ملیر، N239 کرنگی کراچی، N246 کراچی جنوبی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خالی کردہ 9 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ 2 مخصوص نشستوں پر نامزدگی کے لیے بھی پی ٹی آئی سے نام مانگ لیے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 9 جنرل نشستوں پر ضمنی انتخاب 25 ستمبر کو ہوگا۔ امیدوار 10 اگست سے 13 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 17 اگست کو کی جائے گی۔ 27 اگست کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی اور 29 اگست کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ شیری مزاری اور شاندانہ گلزار کی خالی شدہ نشستوں پر بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی سے نامزدگیاں طلب کی گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی پارٹی صدارت کے لیے 4 بندے آگے آ چکے ہیں۔ فواد چودھری بھی پی ٹی آئی کی صدارت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ بے نامی اکاؤنٹس سامنے آنے کے بعد عارف الوی کو عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جو ٹوٹل سیلری تھی وہ تھی 28,000 اور اس کے اندر بھی 6 ملین کی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور مالی ہے مسٹر محمد رفیق، اس کے اندر بھی تقریباً 6.5 ملین کی ان کے خلاف اور انویسٹیگیشن جو ایف آئی اے کے سپرد کر دی گئی ہے اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گی۔ اور سب سے پہلے جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ان جو بڑے جو لوگ ہیں ان کے 6-7 مین پارٹی کے ان کی فیملیز کے اور ان کے نام، اور پھر اسی طرح ان کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے آنے والی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ان سب کو ای سی ایل میں ڈالا جائے گا اور تاکہ مکمل انویسٹیگیشن ہو سکے۔ اب یہ معاملہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذاتی انتقام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، آپ سب سے بڑے ڈاکو بھی نکلے، چور بھی نکلے، اور اس کے باوجود آپ بہت بڑے پارسا ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مالی طور پہ آپ کرپٹ ہیں، اخلاقی طور پہ آپ کرپٹ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ چندہ اور زکوٰۃ خیرات کھانے والوں میں سے شامل ہو گئے ہیں، اور خود آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، کل سے ایک وائرل ہوا ہے کہ میں نے 20 لاکھ جوئے سے جیتا اور اپنی پارٹی کا قرض اتارا۔ یعنی جو پارٹی جوئے کی بنیاد کے اوپر بنی ہو، آپ اندازہ لگا لیں اس کے اندر حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سارا حرام کا حرام ہوگا نا۔ اگر دودھ کے پورے مٹکے میں معمولی سا حرام ڈال دیں، یہاں تو سارے کا سارا حرام ڈلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کے بہت ساروں نے اب انویسٹیگیشن اپنی ان سے پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ جب سے فارن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں 8 سال چلا، اگر 8 سال میں فنڈنگ کرنے والوں کو بلا لیتی تو کب کا فیصلہ ہو جاتا؟ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر کوئی بھی کمپنی سیاسی جماعت کو فنڈز نہیں دے سکتی۔ عمران خان سندھ میں حکومت کے بجائے اپنی سیاست بچانے پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم پاکستان لکھا اس نے، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب، اور یہ اس کا نمبر ہے۔ عارف نقوی نے لندن میں گرفتاری کے بعد اس کا ریفرنس لکھا ہے۔ اب جو پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ اگر چلے جاتے ہیں امریکہ عارف نقوی،
اور وہاں سے تحقیقات ہوتی ہیں اور اس میں وہ کھاتے کھلیں گے, وہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں گی جس پہ شاید جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے نے, اس کے علاوہ لوگوں کے چیخیں نکل جائیں گی ان کی سب کی. عارف نقوی, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کافی ایسے کہ یہ بین الاقوامی جگادری ہیں, انٹرنیشنل جگادری ہیں سارے یہ پی ٹی آئی والے. یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں, باہر سے فرشتے بنے پڑے ہیں, سوفسٹیکیٹڈ اور کام اتارتے جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ. عارف نقوی نے بھی تو بڑا بل گیٹس کو بھی چونا لگا دیا اس نے, اور پتہ نہیں بڑے بڑے ایسا جو دنیا بھر کے امیر ترین لوگ ہیں ان کو بھی چونا لگا دیا. ان سے بھی پیسے پکڑے چیریٹی کے نام پہ, اور وہ چیریٹی کے نام پہ پیسے پکڑ کے یہاں پہ پی ٹی آئی کو فائننس کرتا رہا اور پتہ نہیں کن چکروں میں پیسے لگاتا رہا. پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کیا اس نے, اس کے بدلے میں عمران خان نے اس کو پے آف کیا ہے. کے الیکٹرک کے اوپر جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے چارجز تھے, جو ڈیوز تھے, جو لائبلٹیز تھی, وہ انہوں نے معاف کیے ہیں. یہ بات بھی اس وقت بھی سامنے آئی, ہم تو کہتے رہتے تھے, لیکن اس وقت بھی سامنے آئی جو ثابت ہوئی, کسی ایک ذمہ دار آدمی نے کہی. وہ ڈی جی ایف آئی بشیر میمن نے کہا, جب عمران وزیر اعظم تھا تب کہا اس نے کہ مجھے بلا کے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ میرا دوست ہے اور اس نے ہمیں کتنی فائنینسنگ کی ہے اور اس کے یہ پیسے معاف کرنے. تو وہ کہتا ہے میں نے کہا. جماعت اسلامی کا 12 اگست سے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف عدالت جائیں گے. عام آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ حکومت کس کس طرح لوٹتی ہے. عوام کو اپنے حق اور اس کے ظلم کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے. 22 کروڑ عوام اپنے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ان کے دفاتر میں اضافہ ہوا, ان کی چوریوں میں اضافہ ہوا, لوٹ مار میں اضافہ ہوا, اور ہر کمپنی اپنے ایک آلت ریاست بن گئی. اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پھر 0 میٹر گاڑیاں خریدی گئی, پھر ان کے نئے نئے مہمان خانے بنائے گئے. اور پاکستان واحد ملک ہے جس میں چوری حکومت کرتی ہے اور بوجھ عوام پر, یعنی لائن لاسز حکومت خود اعتراف کرتی ہے کہ 15 سے 20% لائن لاسز ہے اور اس میں چوریاں بھی شامل کرتی ہے, لیکن وہ بوجھ بھی حکومت عوام پر ڈالتی ہے. اب عوام کیوں آپ کی نالائقی کا, آپ کی نااہلی کا بوجھ برداشت کرے؟ آپ یقین کریں لاکھوں ملازمین, سرکاری آفیسرز, ان کے بنگلوں کے بلز بھی ہم ادا کرتے ہیں, اور لاکھوں سرکاری بنگلوں کے بلز بھی آپ ادا کرتے ہیں. سرکٹ ہاؤسز جن کی ریکوریاں نہیں ہوتی, سرکاری ریسٹ ہاؤسز جن کی ریکوریاں نہیں ہوتی, بے شمار سرکاری ادارے ہیں جن کے ریکوریاں نہیں ہوتی, اور ان سب کا بوجھ پھر عوام پر حکومت ڈالتی ہے. اس لیے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے. اس ظلم سے نجات کے لیے خبریں اور بھی ہیں, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. دکانداروں پر انکم اور سیلز ٹیکس عائد کرنے میں کچھ غلطی ہوئی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ 3,000 روپے فی دکان پر انکم اور سیلز ٹیکس عائد کیا جائے, لیکن اس معاملے میں کچھ غلطی ہوئی کیونکہ ان دکانوں میں چھوٹے دکاندار بھی شامل کر لیے گئے تھے. بجلی کے بلوں کی وصولیوں میں کمی واقع ہوئی, جس کے بعد تاجروں سے دوبارہ مذاکرات کیے. 3 سال وہ 11 پہ نہیں پہنچے, اس سے نیچے ہی رہے. اب اس کے بعد پھر جو ٹیکس لگائے تھے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے تھے, تو لوگ بولتے تھے انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگانا. اب میں نے ڈائریکٹ انکم ٹیکس لگایا, اگر سپر ٹیکس لگایا تو لوگوں کو وہ بھی برا لگ رہا ہے. پھر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ ان لوگوں کو شامل کریں
जो पहले नेट में नहीं थे। तो मैं कहा कौन सा बैंक नेट में नहीं था मुझे बता दो, क्योंकि मैंने बैंकों के ऊपर सुपर टैक्स लगाया। कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री थी जो नेट में नहीं थी जिनके ऊपर सुपर टैक्स लगाया। तो और ये जो है ना, एक मैं सच बता रहा हूँ कि ये एक लोगों के जहन में एक मुगालता है या वहम है कि कोई बहुत सारे अमीर लोग जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हर आदमी के पास एग्जाम्पशन होती है। चलो अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम है तो वो है, लेकिन इतनी इनकम उधर भी नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो पहले हवाले का था, अब हवाला जो है $50,000 के ऊपर होता है, हम उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं। So if you get more than $50,000 from abroad, we can ask you. So people have this notion that there are like 5 million Pakistanis out there who are very rich and who don't pay taxes. That's not true. Really, that's not true. हमने वो अभी वो नादरा से वो बात करी है तो 3 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि 3 अरब रुपए भी उसमें से आएंगे, लेकिन मैं अभी उनको मैंने भेजा है कि चलो हर कैटेगरी में से मैं 50-50 नोटिस भेजता हूँ, 4-5 हज़ार लोगों को नोटिस भेजेंगे हम। मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ इतना निकलेगा। सो ये क्योंकि ये बड़ा आसान होता है ना कि आपको हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना है, यार और लोगों को टैक्स लगा दो। वो बहुत सारे लोग नेट में नहीं, भाई सब नेट में हैं एक्चुअली जो टूथब्रश खरीदता है बेचारा गरीब चौकीदार, वो भी नेट में है। मतलब बिकॉज हमारा सेल टैक्स इतना ज़्यादा है, 3,000 अरब रुपए से ज़्यादा का हम सेल टैक्स लेते हैं। मतलब 3 ट्रिलियन रुपए से शायद 3.5-4 ट्रिलियन रुपए इस साल सेल्स टैक्स लेंगे, और बड़ा रिग्रेसिव टैक्स है सेल्स टैक्स हम लेते हैं। तो हम 855 अरब रुपए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसके दौरान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स बहाली प्रोग्राम की जल्द तकमील के लिए फौरी खर्च करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए और इखलाकी भरपूर तावन का उनको यकीन दिलाते हैं। और अल्लाह ताला करेगा कि एक दिन सूरज तलू होगा कि जब कश्मीर ज़रूर हिंदुस्तान के चंगुल से आज़ाद होगा। मैं आज आपके पास न सिर्फ जो आपके प्यारे इस सैलाब के नतीजे में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनका मैं न सिर्फ इज़हार अफसोस करने आया हूँ, और जो ज़ख्मी हुए हैं हम सब अल्लाह ताला के हजूर दस्त बदुआ हैं कि उनको रब्बे करीम जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि इस आफत की घड़ी में वफाकी हुकूमत और मैं तमाम इत्तेहादी पार्टियों का मुंतखब वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि जब 2010 और 11 को जब ये सारा इलाका कुकड़ा वाले से लेकर मियाँ वाली और चाचड़ा शरीफ तक ये एक समंदर बना हुआ था, तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं वही आपका खादम दिन रात आपके पास मौजूद रहता था। चाहे डेरा गाजी खान क्यों ना हो, मुजफ्फरगढ़ हो, मियाँ वाली हो, भक्कर हो, रहीम यार खान हो, कोई इलाका चाहे आपका जो ज़िला है जहाँ से मज़ारी साहब हैं, राजनपुर हो, कोई इलाका चप्पा चप्पा मैं और तमाम मुतलका वज़रा और सेक्रेटरीज दिन रात आपकी खिदमत में रहते थे। तंदूर लगते थे कि मुझे कहते थे कि चावल मियाँ साईं सबको चावल नहीं खाए जाते, सबको रोटी दो, तो मैं तंदूर लगाता था, मोबाइल तंदूर आपके पास। मुल्क भर में आइंदा हफ्ते के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि आइंदा दिनों के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशें होंगी। 10 से 13 अगस्त के दौरान मजीद अब्र रहमत बरसने का इम्कान है।
10 اگست سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، اسلام آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے۔ سندھ اور گلگت میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات بارشوں کے باعث جڑواں شہروں سمیت نوشہرہ، مردان، فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کشمیریوں کو آزادی دینے کا مطالبہ کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں بھارتی غاصب حکومت کے خلاف ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی جس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، مشیر وزیر اعظم قمر زمان کائرہ کے علاوہ وزارت خارجہ حکام اور عملے سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھارت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ دارالحکومت میں یوم استحصال کی مرکزی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن دفتر تک مارچ کیا۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایسٹ کے تحت مزار قائد سے ریلی نکالی گئی جس میں وزیر محنت سندھ سعید غنی شریک ہوئے۔ اس موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ صوبائی وزراء گیان چند، مشیر وزیر اعلیٰ سندھ رسول بخش اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریلی کے اختتام پر اسکول کے بچوں اور بچیوں نے قومی نغمے پیش کیے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنا رہے گا جن کی لازوال قربانیاں اس وقت بھی جاری ہیں، اور ہم ان کے جائز حقوق کے مکمل حصول اور حق خود ارادیت کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات، مسلسل غیر انسانی فوجی محاصرے اور کشمیری عوام کے ناقابل بیان مصائب پر بے حسی کو جاری رکھے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت بی جے پی اور RSS کے گٹھ جوڑ کی زیر اثر چوتھے جنیوا کنونشن سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو بے شرمی اور ڈٹائی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ بھارت کی آبادکاری کی استعماری سوچ کا محرک متنازع علاقے پر مستقل طور پر قبضہ کرنے اور کشمیریوں کے لیے علیحدہ تشخص کو ختم کرنے کی ہوس ہے۔ سینٹ میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تحریک متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہیں۔ تحریک قائد ایوان سینٹ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ تحریک کے متن میں کہا گیا کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پشت ڈال کر 5 اگست کو ایک غیر آئینی کام کیا۔ انڈیا نے عالمی قوانین کا مذاق اڑایا۔ کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے پاکستان نے بھرپور آواز اٹھائی اور اس معاملے پر عالمی فورم سے رجوع کیا۔ کشمیر کی آزادی تک پاکستان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ واضح رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 5 اگست کو تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن نافذ کر دیا تھا۔ کشمیری مسلمانوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ آپس میں رابطوں سے روکنے کے لیے انٹرنیٹ کی فراہمی بھی روک دی گئی ہے۔ ان شدید پابندیوں میں جکڑے کشمیریوں کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر دنیا کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ پاک فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بہادر کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں۔ کشمیریوں کے خلاف بدترین محاصرہ اور وحشیانہ مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاک فوج کی جانب سے شہدائے کشمیر کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں شریک مظاہرین نے کشمیر پر بھارتی جبر و استبداد کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر غاصب بھارتی فوجیوں، کشمیر سے نکل جاؤ، مودی حکومت، فاشسٹ حکومت سمیت دیگر نعرے درج تھے۔
پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں، کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے خصوصی پیغام دیا اور کہا کہ کشمیریوں کے خلاف جاری بھارتی غیر قانونی اقدامات کے خلاف عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہر کشمیری کی شہادت اور ہر گھر کی تباہی سے کشمیریوں کے بھارتی قبضے سے آزادی کے عزم کو مزید تقویت ملے گی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کی حقیقی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یوتھ فورم کشمیر کے اشتراک سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم اور صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار محمد یعقوب خان، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یوتھ فورم کشمیر کے اشتراک سے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں سابق وزیر اعظم اور صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار محمد یعقوب خان، رہنما پیپلز پارٹی سینٹر سحر کامران، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک، حریت رہنما عبدالحمید لون، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر خالد محمود، ہیڈ آف کیمپس خسرو پرویز اور دیگر نے سیمینار سے خطاب کیا۔ ان کے ذہن میں کشمیر ایک وادی ہے بہت خوبصورت، جس کے پہاڑوں سے آبشاریں آ رہی ہیں، لیکن کیا انہوں نے دیکھا کہ اب اس وقت کشمیر کے اندر خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔ لداخ کو بھارت نے یونین ٹیریٹری میں شامل کیا، چونکہ یہ سارے اقدامات جو تھے یہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی اقدامات تھے، یونائٹڈ نیشنز کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی تھی، چونکہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے۔ Syria was a beautiful country. Today, it's all ruins. I came back from the border of Syria. That nonsense. جس کی شہد و پاسداری نہ کر سکے۔ 14 اگست کو ہم پاکستان کا جشن آزادی، یوم آزادی۔ اس موقع پر سابق صدر اور وزیر اعظم ریاست آزاد جموں کشمیر الحاج سردار محمد یعقوب خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی جو مرضی کر لے، کشمیر کی آزادی لے کر رہیں گے، ہم نہ ڈرے تھے نہ ڈریں گے۔ پاکستان اور افواج پاکستان پر بھروسہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کشمیری خاموش ہیں تو بزدل ہیں۔ کشمیریوں نے اپنی جدوجہد پرامن جاری رکھی ہے۔ اس وقت پاکستان کی بات کرتا، وقت علاقے پاکستان کی بات کی تھی، اور اللہ کرم کہ آج یہ خطہ بیس کیمپ بالکل فیکٹ ہے کہ یہ انہی کی ساری کاوشوں سے ہوا۔ آج ہمیں یقین اور اعتماد ہے پاکستان کے عوام پر، اور میں راستے میں بات کر رہا تھا کہ بہت سارے نعرے، بہت ساری باتیں ہیں، مگر چلیں یہ پہنا فرق اور یہ بورڈ دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلیں الحمدللہ ہمارا ایک ملک کا وطن ہے جہاں سے کوئی کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ کشمیر اس صدی کی سب سے بڑی جیل ہے، بھارتی جبر و تشدد دن بدن بڑھ رہا ہے، کالے قوانین لاگو کر کے کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یاسین ملک کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ کیا آزادی مانگنا جرم ہے؟ دنیا کشمیر کی آزادی کے لیے مزید کتنی قربانیوں کی منتظر ہے؟ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے 5 اگست 2022 کو یوم استحصال کے موقع پر پیغام جاری کیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی یکے بعد دیگرے 3 نسلوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے اب تک 650 سے زائد افراد کا ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی ایک بھی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کشمیریوں کی تحریک حق خود ارادیت کو دبانا مودی حکومت کے بس کی بات نہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان مظلوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی ہر ممکن اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیر کی آزادی نوشتہ دیوار ہے۔ وزیر خارجہ نے یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں سزا دینے اور بھارتی حکومت کی اما پر جیل میں ان کے ساتھ غیر انسانی برتاؤ کی مذمت کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے حریت کانفرنس آفیشیل کے ٹویٹر پیج پر لگی ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں لکھا گیا ہے کہ مودی سرکار کی اس سازش کو 36 ماہ 156 ہفتے اور 96 دن گزر چکے ہیں۔ ہزاروں شہری جن میں کئی مذہبی اور سیاسی رہنما شامل ہیں نظر بند ہیں یا انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی داستان 75 سال پرانی ہے۔ شیریں رحمان نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا۔ گزشتہ 3 سال میں مظالم اور محاصرے کی نئی تاریخ رقم کی گئی۔ آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی سازش کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یوم استحصال کے حوالے سے مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کارا کا پیغام کہتے ہیں 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اٹھائے۔ غیر قانونی اقدامات سے بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا چاہتا ہے، جس کے ذریعے ہندوستان اپنے جاری تسلط یا اپنے جاری جارحانہ عزائم کے ذریعے اب وہ ہندوستانی آکوپائیڈ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی، کشمیریوں کی ڈیموگرافک چینج کرنا چاہتا ہے۔ وہ وہاں پہ غیر کشمیری، غیر مسلم لوگوں کو آباد کر کے کشمیر کے لوگوں کے سیلف ڈٹرمنیشن کے اس رائٹ کو، ان کے جذبہ حریت کو، ان کے جذبہ آزادی کو دبانا چاہتا ہے۔ اس طرح کا کوئی قدم ہندوستان کا نہ ماضی میں کارگر ہوا ہے نہ حال میں۔ آج کوئی 9 لاکھ کے قریب فوجی مقبوضہ کشمیر کے اندر تسلسل سے مظالم ڈھا رہے ہیں۔ 70,000 سے لے کے 1 لاکھ تک کے قریب لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ قبریں، بے نشان قبریں ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اسی طرح بے پناہ اور مظالم ہیں، اور ہندوستان کی جو اس وقت موجودہ سرکار ہے وہ خواتین کے ریپ کرنے اور بے پناہ تشدد کو، بچوں کو پیلٹ گن کے ذریعے بینائی چھیننے اور ان کو سماعتوں سے محروم کرنے۔ آزادی کشمیر کی جدوجہد کو اوچھے ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جبر اور سختیوں سے کشمیری بھائیوں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کشمیر کی خصوصی حیثیت کو فوری بحال کرے۔ مودی سرکار کی کشمیری عوام کے خلاف کھلی بربریت سے دنیا واقف ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس کا کہنا ہے کہ عمران خان نے مودی سرکار کو ہر جگہ بے نقاب کیا۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ مودی سرکار کی کشمیری عوام کے خلاف کھلی بربریت سے دنیا واقف ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس کا کہنا ہے کہ عمران خان نے مودی سرکار کو ہر جگہ بے نقاب کیا۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کو سٹیٹس چھین لیا، اس کی آزادی چھین لی، اور ساری دنیا خاموش رہی، کیونکہ یہ ساری دنیا کا معاملہ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، یہ پاکستان انڈیا کا معاملہ صرف نہیں ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے اپنی 4th کنونشن پہ یہ کہا ہے کہ کشمیر ہیز اے اسپیشل اسٹیٹس، اور آپ بالکل ایک فاشسٹ حکومت کی طرح جا کے اس کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس لے کے اور آپ اس ملک کو قید کر لیتے ہیں۔ 9 لاکھ فوج بھیج کے آلریڈی جو کشمیریوں کے 1 لاکھ مر چکے ہیں، بچے بڑے، وہاں آپ خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو ان کے مرد اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ ان کو لاپتہ کر دیتے ہیں اور ان کی بے حرمتی کر کے ان کی زندگی عذاب میں ڈال دیتے ہیں، اور دنیا خاموش ہے۔ پاکستان کشمیر کے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ عمران خان صاحب نے UN پہ اس کی آواز اٹھائی۔
भारत ने 5 अगस्त को गैर कानूनी इकदाम किया। फराह अजीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक मिलना चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना आवाम की खिदमत कर रही है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भी हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कर रही है तो हमारा आज ये पैगाम है कि हम इस मिशन को, जो कोर कमांडर जनरल सरफराज ने अपनी एक स्पीच में बताया था, हम उस पे मजीद मजबूती के साथ कायम हो गए और ये मिशन जारी रहेगा। और हमें पूरा यकीन है कि इसमें कामयाबी होगी हमारे कश्मीरियों बहन भाइयों की। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान की स्पोक्स पर्सन होने के नाते से आज मैं लाहौर के प्रेस क्लब में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही हूँ कि हम पूरी दुनिया को ये बता दें कि पाकिस्तान मजबूत है, यूनाइटेड है, हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि बलूचिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तानी डाई हार्ट पाकिस्तानी हैं एंड दे विल फाइट। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई में आज यौम इस्तेहसाल के हवाले से एक कम्युनिटी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दुबई में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुबई और शुमाली अमारात में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हसन अफजल खान ने तकरीब की सदारत की। तकरीब के दौरान सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के यौम इस्तेहसाल के हवाले से खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। इस मौका पर कश्मीरी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी के अफराद ने खिताब किया। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात के साथ साथ में भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों की मज़म्मत की और कश्मीरियों के अज़्म का इआदा किया कि वो मकसद के हुसूल तक भारतीय रियासती दहशतगर्दी के बावजूद जद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। आलमी तंजीम का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर अब भी जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। भारत गैर कानूनी तौर पर आज़ादी इजहार राय और दीगर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भी जुल्म बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा वादी में आज़ादी इजहार राय और दीगर बुनियादी हुकूक को महदूद कर रहा है। आलमी हुकूक के निगरान इदारे का कहना है कि मोदी सरकार की जाबराना पॉलिसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना ज़्यादतियों की तहकीकात और मुकदमे चलाने में नाकामी ने कश्मीरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा किया है। भारतीय हुकाम ने कई मुमताज़ कश्मीरियों को बगैर वजह बताए बैरून मुल्क सफ़र करने से भी रोक दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमारी मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है, अदालत ने मफाद आमा को भी देखना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि मेरी इत्तलात के मुताबिक तरमीम की गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप इन तरमीम से मुतालिक मज़ीद तफसील जमा कराएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई के हुकाम से रब्ता करके IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और बड़ी काविश करते हुए सऊदी अरब और यूएई के हुकाम से रब्ता किया और IMF प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू की। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी हुकाम से भी टेलीफोनिक रब्ता किया था और अपील की कि IMF से $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज करवाया जाए। आर्मी चीफ ने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से गुफ्तगू में कहा था कि अमरीका IMF के पाकिस्तान बारे प्रोग्राम के मामले पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। आलमी मालियाती इदारों की तरफ से अरबों डॉलर मिलने के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुल्क भर में रुपए की कदर तेजी से बहाल होने लगी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद $2.11 की कमी रिकॉर्ड की गई। आदादो शुमार के मुताबिक रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत
226 रुपये 15 पैसे से कम होकर 224 रुपये 4 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये कम होकर 226 रुपये पर फरोख्त पहुंच गई है। 6 दिन के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 15 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 27 रुपये सस्ता हो चुका है। रुपये की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपये कमी हुई है। खबरें और भी होंगी लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर रेलवे डिवीजन मुगलपुरा इंतजामिया खामोश। मुगलपुरा डिवीजन में गवालों का राज कायम होने लगा है। लाहौर रेलवे डिवीजन मुगलपुरा इंतजामिया खामोश है। मुगलपुरा डिवीजन में गवालों का राज कायम होने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ राना इशफाक अहमद से। राना इशफाक, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मुगलपुरा लाहौर रेलवे डिवीजन में जो है इस वक्त इंतजामिया जो है वो काफी खामोश दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर ग्वालों का राज दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें लाहौर डिवीजन की, तो लाहौर डिवीजन में मुगलपुरा डिवीजन के इलाका में कैरी शॉप और लोको शॉप के दरमियान जो है भैंसों को जो है वो खुले आम जो है वो छोड़ दिया जाता है, जबकि ग्वाले जो है उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे इंतजामिया बिल्कुल भी पूछगिछ नहीं कर रही, जबकि मेरे दराये का ये कहना है कि ग्वाले जो है वो लाखों रुपया मंथली दे के यहाँ पर अपनी भैंसों को छोड़ देते हैं, जबकि भैंसें जो है वो सड़क पर आ जाती हैं, जिसके बायस जो है वो हाथ भी पेश आ चुके हैं शहरियों के साथ। जबकि कैरी शॉप और लोको शॉप की दीवारों के साथ साथ फुटेज में आप देख सकते हैं कि भैंसें जो है वो खुलेआम जो है वो घूम रही हैं, जबकि कोई भी रेलवे इंतजामिया का नुमाइंदा इनसे पूछने वाला नहीं है। जबकि अगर हम बात करें रेलवे हुकाम की, तो रेलवे हुकाम जो है दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन दावों की हद तक महदूद रह गई हैं ये चीजें। कैरी शॉप के इर्द गिर्द तजावजात की भरमार दिखाई दे रही है, जबकि मेरे दराये का कहना है कि रेलवे इंतजामिया जो है वो माहाना जो है यहाँ पर रिश्वत की मद में पैसे वसूल करते हैं, जिसके बायस जो है यहाँ पर कब्जा माफिया और ग्वालों का राज दिखाई दे रहा है। जी, कब्जा माफिया और ग्वालों का राज है। राना इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में हेपेटाइटिस से बचाव की अद्वियात की खरीदारी का मामला। हेपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीन की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत की तरफ से बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तहकीकाती कमेटी के लिए सैयद ताहिर रज़ा हमदानी को सरबरा मुकर्रर किया गया है, जबकि महकमा सेहत ने 60 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। और आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब सर्कल में 731 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। साइलिन एंटी करप्शन पंजाब सर्कल के चक्कर लगा लगा कर ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन पंजाब सर्कल में 731 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। साइलिन एंटी करप्शन पंजाब सर्कल के चक्कर लगा लगा कर ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, एंटी करप्शन पंजाब सर्कल में 731 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। साइलिन एंटी करप्शन पंजाब सर्कल के चक्कर लगा लगा कर ख्वार होने लगे हैं। पाकिस्तान रेलवे की 2000 से ज़ायद ट्रेन बोगियां नकारा हो गईं। पाकिस्तान रेलवे को बोगियों की सख्त किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब कई ट्रेनों को कैंसिल किया जाने लगा है। मज़ीद जानते हैं राना इशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे को बोगियों की सख्त किल्लत का सामना है। ट्रेनों के मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार होने लगे। कराची से सियालकोट चलने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस को वॉशिंग और मेंटेनेंस के लिए सियालकोट, और जबकि वजीराबाद शाहीन पैसेंजर के नाम से चलने वाली को कुछ रोज कबल शदीद बारिश के बायस इलामा इकबाल का खाली रैक वजीराबाद से बारास्ता गुजरांवाला लाहौर भेज दिया गया, जबकि सियालकोट से लाहौर आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए लसानी एक्सप्रेस के रैक को इस्तेमाल किया गया। कुछ रोज कबल सियालकोट से लाहौर चलने वाली लसानी एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। लसानी के रैक जो कि 7 डिब्बों पर मुश्तमिल था, उसे इलामा इकबाल एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया गया। मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह बोगियों में डाल
کر لاہور تک لایا گیا، جبکہ مسافر بوگیوں کی چھتوں پر بھی سوار دکھائی دے رہے ہیں۔ مسافروں میں خواتین، بزرگ، بچے اور نوجوان بھی شامل تھے۔ پاکستان ریلوے کی نااہلیوں کے باعث ریلوے ٹرینوں کے مسافر ذیل و خوار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرح تیمور غلزئی کے دعووں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ اشفاق احمد کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ واسا لاہور میں عید الاضحیٰ پر بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب، وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ کسی بھی فیلڈ میں محنت کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ لاہور کے شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے عید الاضحیٰ پر واسا کے افسران فیلڈ میں متحرک رہے۔ عید الاضحیٰ پر بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے خصوصی شرکت کی۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ایم ڈی واسا نے کہا تمام فرض شناس اور محنتی افسران کا واسا کی کامیابی میں بہت بڑا حصہ ہے۔ ڈی ایم ڈی عبداللطیف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ ڈائریکٹرز میں عدیل شریف، حافظ رحیل اشرف، شازل وقار، فیصل خرم کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ٹیکسیئنز میں محمد غفران، رانا کوسین، فیصل سرور کو بہترین کارکردگی دکھانے پر سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ کیمرہ محرم الحرام کی نسبت سے اردو کے معروف شاعر سلیمان جاذب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، جس کی ویڈیو ریلیز کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ کلام سیدہ کا لال کے عنوان سے تحریر کیا ہے، جس سے مشہور نعت خوان عائشہ اکبر نے پڑھا۔ زخموں سے چور ہو کے بھی سجدے میں سر رہا، تسلیم اور رضا کی بھی ملتی نہیں مثال، رتبے کی بلند خدا نے۔ چین کی جانب سے تائیوان پر داغے گئے میزائل جاپان کی حدود میں گر گئے۔ چین نے تائیوان پر 5 بیلسٹک میزائل داغے جو غلطی سے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں جا گرے۔ میزائل گرنے پر جاپان کی طرف سے خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں اور فوج کو الرٹ کر دیا گیا۔ جاپان میں میزائل گرنے پر چین کی حکومت سے احتجاج کیا۔ امریکہ میں منکی پاکس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک کیسز کی تعداد 7000 تک جا پہنچی ہے۔ واشنگٹن، نیو یارک اور جارجیا میں منکی پاکس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے بیماری کے سبب ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے اطلاق سے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ہنگامی امداد جاری کی جا سکے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلتی منکی پاکس کی وبا کو روکنا چیلنج بن گیا ہے اور منکی پاکس کے پھیلاؤ کو روکنا شاید اب ممکن نہیں رہا۔ قومی فاسٹ بولر نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ نیدرلینڈ کے خلاف سیریز اور ایشیا کپ میں فرائض کی انجام دہی کے باعث دی 100 کے دوسرے ایڈیشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ نوجوان فاسٹ بولر کو حسن علی کی خراب فارم کے باعث نیدرلینڈ کے خلاف سیریز اور ایشیا کپ 2022 کے لیے اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ نسیم شاہ پہلی بار وائٹ بال فارمیٹ میں گرین شرٹس کی نمائندگی کریں گے۔ اس سے قبل فاسٹ بولر ٹیسٹ فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ انہوں نے 13 ٹیسٹ میچز میں 33 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ کوہینو نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینو نیوز۔